نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ کے مقام علم پر، عظمت علم پر کچھ بات کرنے کے لیے معروف حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے، انا دار العلم دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اپنے اس علم کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الی الف باب، کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 علم کے باب سکھائے، علم کے باب سکھائے
اور ہر باب سے آگے علم کے ایک ہزار کے دروازے، ایک ہزار علم کے دروازے اور کھلتے ہیں۔ 1000 علم کے دروازے اللہ کے نبی نے مجھے پڑھائے، اور ہر دروازے سے آگے 1000 علم کے دروازے اور کھلتے ہیں۔ یہ علم اللہ کے نبی نے باب مدینہ العلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب مدینہ العلم ہونے کا حال یہ تھا کہ ان کی ذات علم و حکمت، قوت و شجاعت کا عظیم خزانہ تھی، اور یہ سب قرابت رسول کا صدقہ تھا، قرابت رسول کا صدقہ تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی غیبۃ علمی، میرا علی میرے علم کے بھید کا خزانہ ہے، میرا علی میرے علم کے بھید کا خزانہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول میں سے صرف مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے اعلانیہ یہ فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں بیٹھے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہوتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنے، خود اپنے کانوں سے سنے، سلونی، مجھ سے پوچھو، فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے قیامت تک کے لیے میں تمہیں یہاں اس کا جواب عطا کروں، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اور حضرت مسلم بن اوس اور جاریہ بن قدامہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی فانی لا اسأل عن شیء دون العرش الا خبرت عنہ، فرمایا کہ مجھے کھو دینے سے پہلے، یعنی میرے دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو، سوائے اللہ کے عرش کے میں تمہیں ہر ایک چیز کی خبر دوں گا، میں تمہیں ہر چیز کی خبر دوں گا۔ اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے یہ فرمایا ہو، لم یکن احد من الصحابہ یقول سلونی الا علی، کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو مجھ سے پوچھ لو سوائے علی کے، سوائے علی۔ یہی سبب ہے کہ قیامت تک کے لیے علم اور احوال کی خبر دینے والے
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم ناپید کنار پر امت کا اتفاق ہے اور امت جانتی ہے، مانتی ہے کہ مولا کائنات وہ شہر جو علم کا ہے اس کے وہ دروازے ہیں، اس کے وہ دروازے ہیں کہ جہاں سے جو سوال پوچھو اس کا جواب عطا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جب عبداللہ ابن مسعود، ان سے روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو 10 حصوں میں تقسیم کریں، 10 حصوں میں تقسیم کریں تو 9 حصے علم علی المرتضیٰ کو عطا کیا گیا اور 1 حصہ باقی سب امت کے لیے، تمام اصحاب رسول کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ یہی سبب ہے علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، ہر اعتبار سے مولا کائنات لوگوں کی محبتوں کا، اہل ایمان کی محبتوں کا مرکز اور محور، وہ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، صابریہ ہو، قلندریہ ہو، کوئی ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، قلندر ہو، کوئی سالک ہو، وہ مولا کائنات کے بغیر ان منزلوں کی معرفت نہیں پا سکتے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے علم قرآن کی نسبت ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لا شفرقان حتی یرد علی الحوض، اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی۔ قیامت کے بعد علی مع القرآن والقرآن مع علی جن، میں نے گزشتہ میں کبھی عرض کیا تھا، حضرت المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں وہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں رات کو نازل ہوئی، دن کو نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، پہاڑ میں نازل ہوئی، فرمایا میں سارا یہ جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت فرماتے ہیں، ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فیہا حرف الا ولہ ظاہر و باطن وان علی عنہ من الظاہر والباطن۔ فرمایا قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، 7 حروف پر، لفظوں کی بات نہیں ہو رہی، آیت کی بات نہیں ہو رہی، سورت کی بات نہیں ہو رہی، حروف کی بات ہو رہی ہے، حروف کی۔ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بعض میں سے 7 قراتوں کا معنی نہیں ہے کہ 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوری رات بسم اللہ شریف کے صرف حرف با کی تفسیر شروع فرمائی، بسم اللہ کے حرف با کی تفسیر شروع فرمائی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اور رات ہوتی تو اور بیان کرتا، واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کے حرف با کی تفسیر ساری رات بیان، اور پھر اللہ کی قسم کھا کر فرمایا یہ سمندر سے ایک قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اور رات ہوتی تو اور بیان کرتا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ نے خود فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے لا دیے جائیں تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی تفسیری مکمل نہ ہو، یہ ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا تبحر علم، یہ ہے وہ سمندر علم جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب سے ایسے پایا کہ پانے کا حق ادا کیا، پانے کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے زمانہ میں دو عورتوں کا اپنے بچوں کے نسبت جھگڑا ہو گیا۔ دو عورتوں نے بچوں کو جنم دیا، رات کا اندھیرا تھا، ایک نے بیٹے کو جنم دیا، ایک نے بیٹی کو جنم دیا، اور پھر دونوں عورتیں دعوے دار ہو گئیں بیٹے کے لیے، دونوں عورتیں دعوے دار ہو گئیں بیٹے کے لیے۔ ہر زمانے میں بیٹوں کے لیے لوگ آرزو رکھتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی نسبت تھوڑا دوسرا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسلام چونکہ آیا مظلوم کا حق دلانے کے لیے، لہذا بیٹوں کو نعمت قرار دے دیا۔ جب رحمت قرار دینے کی بات آئی تو بیٹی رحمت، جسے 4 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی، 1 بیٹی کی پرورش کی، تعلیم و تربیت دی، جہاں تک کہ جوان ہو گئی، اپنے گھر والی ہو گئی، اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ کیوں؟ اس معاشرے میں بیٹیوں کی نسبت رویہ کچھ مختلف تھا۔ الحمدللہ آج تبدیلی آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ اسلام کی برکات کا حصہ ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کا حق دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تو 2 ماؤں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں دعوے دار ہوئیں کہ بیٹا میرا ہے۔ معاملہ الجھ گیا یہاں تک کہ مولا کائنات کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں مائیں دعوے دار ہیں بیٹے کے لیے، قربان جائیں، مولا کائنات مسائل کا حل بھی قرآن سے دیتے ہیں، مسائل کا حل بھی قرآن سے دیتے ہیں۔ دونوں مائیں جھگڑتے آ گئیں، فرمایا اچھا تم ایسا کرو، تھوڑا تھوڑا دودھ، اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ برتن میں نکال کے لے آئے۔ وہ برتن میں نکال کے لے آئے، دودھ حجم کے اعتبار سے برابر کیا، فرمایا ان کا وزن کرو۔ وزن کیا گیا تو جس ماں کا بیٹا تھا وہ دودھ وزن میں زیادہ نکلے۔ اللہ
فرمایا اس ماں کا بیٹا ہے اور اس کی بیٹی ہے. ان کا اے علی آپ نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا؟ اس کے کوئی دلیل، کوئی قرینہ، کوئی وجہ؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. وراثت کا یہ حکم ہے، وراثت کا حکم ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ جائیداد میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب قدوس نے لڑکے کو 2 حصے دیے، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کی خوراک میں بھی لڑکی سے زیادہ حصہ نہ دے؟ فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا. ایک یہودی جس کی داڑھی خشخشی تھی، خشخشی داڑھی پہ تھوڑے بال، بہت تھوڑے بال، وہ ہے تو مولا علی المرتضیٰ ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا علی تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن کے علوم سے ہر چیز ثابت کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے آپ کی داڑھی گھنی ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی میں گنتی کے بال ہے، خشخشی داڑھی ہے، کیا اس کا بھی قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ کیا اس کا بھی قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے. فرمایا ہاں ہے. کہا پھر بتائیے کیا ہے؟ فرمایا والباد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ گھنا سبزہ پیدا کرتا ہے، اور جو زمین اچھی نہیں ہوتی، جو زمین اچھی نہیں ہوتی اس سے نکلنے والا سبزہ بھی بس وہ خشخشا ٹاما ٹاما ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی زمین ہے تو داڑھی گھنی ہے، داڑھی گھنی ہے، وہ اچھی زمین نہیں ہے تو داڑھی بھی گھنی نہیں ہے. پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت ہمارا ہو گیا، بات یہیں ختم کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات بیان کر کے ان کی روایت کرتا ہے ایک حدیث. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے بے شک ہم میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اور ابن مسعود کہتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے علی سے زیادہ معاملہ فہم کوئی نہیں تھا. ایک مقدمہ آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ نے اس پر ایک فیصلہ سرزد فرما دیا، فیصلہ سرزد فرما دیا کہ اتنے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جو فیصلہ عمر فاروق اعظم نے کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی اس سے مختلف فیصلہ صادر فرمایا. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا. لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مولا کائنات، جس طرح تو نے فیوزات رسالت مآب سے علم کے سمندر، حکمت کے سمندر مولا کائنات کو عطا کیے، کوئی ایک چھینٹا، کوئی ایک قطرہ، کوئی ایک ذرہ ہمارا بھی نصیبہ بنا. وما علینا الا البلاغ.